وہ گھر سے جا چکی تھی۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، پھر پوری رات، لیکن گھر میں کسی نے اسے فون تک نہیں کیا۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی واپس آ جائے گی، مگر اگلی صبح پہلی بار اس گھر نے اپنی خاموشی کو محسوس کیا۔ کچن کا دروازہ بند تھا، چولہا ٹھنڈا تھا، گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مگر مسئلہ چائے یا ناشتے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار گھر میں کسی نے کسی سے مسکرا کر صبح بخیر نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک ہی انسان تھی جو ہر صبح اس گھر میں زندگی کی آواز بن جاتی تھی۔ دوپہر تک شوہر نے کئی بار موبائل اٹھایا، اس کا نمبر کھولا، پھر بند کر دیا۔ اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا فون کر لو، دماغ کہہ رہا تھا غلطی اسی کی ہے۔ مگر عجیب بات تھی، پچھلے 12 سال میں پہلی بار اسے دفتر میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر چند منٹ بعد اسے گھر یاد آ رہا تھا۔ ادھر وہ اپنی پرانی سہیلی کے گھر بیٹھی تھی۔ سہیلی نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا سوچا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پتہ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں کسی سے لڑ کر نہیں آئی، میں صرف اپنے آپ کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ سہیلی نے حیرت سے پوچھا، اپنے آپ کو؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ کئی سال پہلے ایک ہنستی ہوئی لڑکی تھی میں، جسے کتابیں پڑھنا پسند تھا، بارش میں بھیگنا پسند تھا، اپنے لیے چائے بنا کر سکون سے پینا پسند تھا۔ پھر ایک دن وہ بیوی بن گئی، پھر بہو، پھر سب کی ضرورت، اور آہستہ آہستہ وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت شوہر کو ایک پرانی تصویر ملی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شادی کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس نے تصویر کو دیر تک دیکھا اور پہلی بار خود سے نظریں نہیں ملا سکا۔ کیا واقعی وہ اپنا وعدہ نبھا پایا تھا؟ شام کو گھر میں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن آج ٹی وی چل رہا تھا اور کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ موبائل سب کے ہاتھ میں تھے، لیکن کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا۔ آخر ساس نے خاموشی توڑ دی، وہ کبھی ایسے نہیں گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، شاید ہم نے کبھی اس کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ جملہ سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ ادھر وہ اپنی ڈائری کھول کر بیٹھی تھی۔ اس نے لکھا، آج پہلی بار مجھے کسی نے نہیں کہا کہ جلدی کرو۔ پہلی بار میں نے سکون سے چائے پی۔ عجیب بات ہے، دل پھر بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ میں گھر سے نفرت کر کے نہیں آئی، میں تو صرف اپنے وجود کی تلاش میں نکلی ہوں۔ ڈائری بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کیونکہ محبت اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف امید ختم ہونے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ شوہر نے آخر ہمت کی، فون ملایا، گھنٹی بجی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسری بار کیا، پھر بھی نہیں۔ تیسری بار، اب بھی خاموشی۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا خاموشی کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، بار بار موبائل دیکھتا کہ شاید کوئی پیغام آ جائے، لیکن کچھ نہیں آیا۔ صبح ہوئی اور دروازے پر ایک کوریئر والا آیا۔ اس نے ایک لفافہ شوہر کے ہاتھ میں دیا اور اس پہ ایک جملہ لکھا تھا، اسے اکیلے میں پڑھنا۔ شوہر کے ہاتھ کانپنے لگے کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا تھا جو اس نے گھر چھوڑنے کے بعد بھی کاغذ پر لکھنا ضروری سمجھا۔ اس نے دھیرے سے لفافہ کھولا اور جیسے ہی پہلی سطر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لفافے کے آخر میں کیا لکھا تھا؟ وہ کون سی ایک سچائی تھی جس نے ایک مضبوط انسان کو پہلی بار رونے پر مجبور کر دیا؟ یہ آپ جانیں گے انشاءاللہ پارٹ 3 میں۔